السلام علیکم جی، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں ناول محبت کا قصہ، جس کی رائٹر ہیں ہادیہ مسکان اور وائس آرٹسٹ ہیں بنت افضل۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس سے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد مل جائے گا۔ ہم بغیر ٹائم ویسٹ کے شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ سورج کی کرنیں پگھلی ہوئی ندیوں کی طرح جہانگیر ہاؤس پر گر رہی تھیں۔ سیاہ اور سفید رنگ میں بنا جہانگیر ہاؤس خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ عین درمیان میں پتھریلی راہداری کے دائیں اور بائیں تاحد نگاہ پھیلا سبزہ تھا۔ جہاں پر راہداری کا اختتام ہوتا تھا، وہیں سے آگے گہری بھوری ووڈن فلور کی گول لابی تھی، جس میں دو سفید ستون کھڑے تھے۔ اونچا اور بڑا داخلی دروازہ پار کر کے اندر دیکھو تو سامنے ہی ایک شاندار وسیع و عریض اونچی چھت والا لاؤنج تھا، جو سفید رنگ کے صوفوں اور سنہرے جھومر سے مزین تھا۔ صوفوں کے ٹھیک دائیں طرف شیشے کی بنی ریکنگ والے زینے اوپر کی طرف جاتے تھے۔ لاؤنج کے بائیں طرف ڈائننگ ایریا اور اسی کے ساتھ کچن بھی تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، اور اسی خاموشی میں ایک آواز شامل ہوئی، کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز۔ اب کیا توڑ دیا نازو؟ سفید قمیص شلوار اور کندھے پر دوپٹہ ڈالے آمنہ بیگم تیز تیز قدم لیتی کچن کی طرف گئیں تو انہوں نے دیکھا نازو کام والی جھک کر کانچ کے ٹکڑے اٹھا رہی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے میں وہ تیسری بار آمنہ بیگم کا قیمتی جگ توڑ چکی تھی۔ ہاتھ سے مت اٹھاؤ، زخمی ہو جاؤ گی، اس کے قریب جاتے ہوئی بولی۔ نازو نے سر اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں ندامت واضح تھی۔ کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، میں اٹھا لیتی ہوں۔ وہ ہمس جھک کر کانچ کے بڑے بڑے ٹکڑے صاف کر رہی تھی۔ اچھا احتیاط سے کرنا۔ اور کبیر جاگ گیا کہ نہیں؟ ان کی دکھی نظریں سامنے پڑے ٹوٹے ہوئے جگ کی طرف تھی۔ کبھی کبھی انہیں اپنے نرم دل ہونے پر بھی بہت غصہ آتا تھا۔ نہیں جی، وہ اب تک سو رہے ہیں۔ سرس بات میں ہلاتی ہوئے کچن چھوڑ کر زینوں کی طرف بڑھ گئیں۔ نازو کا سارا غصہ اب کبیر جہانگیر پر اترے گا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ سیدھا اندر گئیں۔ جہازی سائز بیڈ کے اوپر وہ الٹا لیٹا گہری نیند میں تھا۔ وہ ہلکے سرمئی رنگ کی دیواروں والا ایک نہایت ہی سادہ کمرہ تھا، جس کے عین درمیان میں گہرے سرمئی رنگ کا بیڈ، ساتھ ایک بڑا سرمئی رنگ کا صوفہ، کونے میں اسٹڈی ٹیبل اور دوسری طرف ہلکے سرمئی رنگ کے پردے تھے، جو کمرے میں اندھیرے کا سبب بن رہے تھے۔ آمنہ بیگم بجائے اس کے پاس جانے کے سیدھا پردوں کی طرف گئیں۔ کبیر بیٹا، اٹھ بھی جاؤ، دن کے 12 بج گئے ہیں، سورج سر پر ہے۔ آمنہ بیگم کھڑکی سے پردے ہٹاتے ہوئے مسلسل بولے جا رہی تھی، لیکن کبیر تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا اور سارے گھوڑے گدے بیچ کر سو رہا تھا۔ پھر بالکنی کے دروازے سے آتی سورج کی تیز روشنی چہرے پر پڑتے ہی اس کی آنکھیں مزید چندھیا گئیں، تو وہ ناگواری سے کروٹ دوسری طرف کر کے پھر سے سو گیا۔ بس بہت ہو گیا، اگر اب تم نہ اٹھے نا تو میں پانی تم پہ پھینک دوں گی۔ اب کی بار وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ پانی کا نام سنتے ہی کبیر نے چہرہ موڑ کر خفگی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا ہے یار، اٹھ گیا ہوں، کوئی سونے بھی نہیں دیتا سکون سے۔ انگڑائی لیتے وہ آخر اٹھ ہی گیا تھا۔ بال ماتھے پر اس طرح بکھرے تھے کہ آنکھیں بمشکل ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک دفعہ جاگ کر تم دوبارہ اتنا کیسے سو سکتے ہو؟ توبہ ہے۔ اس بار ان کا رخ صوفے کی طرف تھا، جو کپڑوں کے پھیلاوے سے سجا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد وہ جم جاتا تھا، اور چونکہ آج کل چھٹیوں کی وجہ سے وہ فارغ تھا، اس لیے واپس آ کر سو جایا کرتا تھا۔ ایک مشہور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ زیادہ سونا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ کبیر اپنے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتے آمنہ بیگم کے غصے کی پرواہ کیے بغیر مزے سے بول رہا تھا۔ اور یہ کس پاگل ڈاکٹر نے کہا تھا؟ یقیناً وہ خود ہی اتنا سوتا ہوگا، تبھی اتنی بہکی بہکی باتیں کرتا تھا۔ تھی تو وہ غصے میں، لیکن سامنے والا بھی بڑا ڈھیٹ تھا۔ ہاں ہاں ہاں، فائن، میں ہار مانتا ہوں۔ آپ کی ڈانٹ ختم ہو گئی ہے تو میں فریش ہونے جاؤں؟ آمنہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا تو وہ سر جھٹک کر خود کچن کی طرف چل دیں۔ فریش ہو کے وہ گہرے نیلے رنگ کی جینس کے ساتھ آدھی آستینوں والی سفید ٹی شرٹ پہنے سیدھا کچن کی طرف آیا۔ بال اسی طرح ماتھے پہ بکھرے تھے۔ اس کے بال مکمل طور پر گھگریالے نہیں تھے، لیکن ان میں تھوڑا کرل تھا۔ شہد رنگ آنکھیں، نہایت صاف رنگت، گھنے بھورے بال، شارپ جو لائن، دراز قد کے ساتھ ورزشی جسامت، بلا شبہ ایک ہینڈسم لڑکا تھا۔ کیا مطلب میں اکیلے ناشتہ کروں گا؟ ٹیبل پر صرف ایک بندے کا ناشتہ دیکھ کر اس نے جیسے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ کچن میں آمنہ بیگم نازو کو دن کے کھانے کی ہدایت دیے جا رہی تھی، تبھی اس کی آواز پر اس کی طرف پلٹی۔ نہیں تو کیا خیال ہے، اسی پاگل ڈاکٹر کو بلا لوں جو دیر سے اٹھنے کا مشورہ دیتا ہے؟
आमना चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कबीर की तरफ घूमी। और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ तो जान लो मैं नाश्ता सुबह कर चुकी हूँ और 1 घंटे बाद मैं लंच लूँगी। उसके बारे में हाथ फेरते हुए वो उसे छेड़ रही थी। माइंड योर वेज कबीर, कब तक बच्चे बने रहोगे? आबिद से ही कुछ सीख लो। इस वक्त तक वो ऑफिस के आधे काम भी देख चुका होगा और तुम। वो बोलते बोलते गहरा सांस भरकर चुप हो गई। उसे समझाना मुश्किल काम था। मॉम, भाई अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं तो जाहिर है अब उन्हें ऑफिस से संभालना है। मेरी तो अभी तक यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हुई। ब्रेड का टुकड़ा मुंह में डालते हुए वो नागवारी से बोल रहा था। बात स्टडीज की नहीं है, खुद को वक्त के साथ साथ मैच्योर बनाओ। अभी से कोशिश करोगे तो आप इससे बनोगे। आमना उसे कहते ही फिर से अपने कामों में मसरूफ हो चुकी थी। कबीर अजीब सी शक्ल बनाए फिर से नाश्ता करने लगा। ये शाम का वक्त था और ढलते सूरज ने आसमान को नारंगी रंग दिया हुआ था। बेड पर वो मोबाइल हाथ में पकड़े किसी गहरी सोच में गुमसुम बैठी थी, जैसे कोई ज़रूरी कॉल करनी हो पर हिम्मत ना कर पा रही हो। उसका दिमाग उलझ कर रह गया था, वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसने मोबाइल वहीं बेड पर रख दिया और कनपटी मसलने लगी। इसके अकब में खिड़की के पास सीधा कारपेट पर तस्वीरों का फैलावा लिए बैठी थी। काफ़ी देर से अनाबिया की उन तस्वीरों के हवाले से बातें कर रही थी। कभी अपनी बचपन की तस्वीरें देखकर हंसने लग जाती है, कभी पुरानी यादों में खोकर खामोश हो जाती। उसने गर्दन घुमा के रिदा को देखा। डूबते सूरज की तिरछी किरणें खिड़की से पार होकर कमरे में पड़ रही थी। वो कदम उठाती उसके सामने जा बैठी। ये क्या फिलावा बना रखा है तुमने? हाँ। रिदा ने उसकी आवाज़ पर नजर उठा के उसे देखा। मैं समेट दूंगी, वैसे ही सफाई मैंने ही करनी है, वह जताने वाले अंदाज में बोली। फिर हाथ में पकड़ी एक तस्वीर को देख के मुस्कुराई। ये देखें, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स ग्रुप फोटो। वो मुस्कुराते हुए तस्वीर उसके सामने करते हुए बोली तो अनाबिया ने उससे वो तस्वीर थाम ली। हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरी और फिर उसने वो तस्वीर वहीं फैलावे में रख दी। रिदा ने अजीब शक्ल बना के उसे देखा। अरे जी भर के देख तो लें, क्या पता अब ये आपके साथ ना हो। अनाबिया कुछ बोली नहीं, वहीं बस खामोश रही। अच्छा, आपने बताया नहीं, उनमें से आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन सी है? इसने वही तस्वीर दोबारा हाथ में उठा ली। अब की बार इसे कुछ और तस्वीरें मिली थी जिनमें इसी तरह अनाबिया कॉलेज यूनिफॉर्म पहने इन्हीं लड़कियों के साथ खड़ी थी। कोई भी नहीं। इसके ऐसे जवाब पर रिदा ने अचंभे से उसे देखा। अच्छा, तो फिर इन 5-6 लड़कियों का ये जो टोला है ये सब क्यों है? ये जस्ट फ्रेंड्स हैं, दो टोक जवाब था। तो सादिया कौन थी जिसके हम घर गए थे? इसके सवालों की लिस्ट तो जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अनाबिया ने आंखों की पतलियां सिकेड़ के से देखा। वो भी बस फ्रेंड थी। वो पीछे होकर दीवार से टेक लगाई बैठ गई। आंखों में मजीद उदासी दर आई। क्या आप किसी को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाती या कोई आपको नहीं बनाता? वो सिरापा सवाल बने उससे पूछे जा रही थी। अनाबिया तल्खी से मुस्कुरा दी। तुम्हें क्या लगता है मैं संग दिल हूँ? इसने जख्मी मुस्कुराहट लिए उससे पूछा। बिल्कुल भी नहीं, आप तो बहुत अच्छी है, नरम दिल है। जवाब बहुत आसान था, इसे देने में सेकंड की देर भी नहीं लगी। क्या तुम बेस्ट फ्रेंड का मफहूम जानती हो? आपकी बार सवाल करने की बारी अनाबिया की थी। बेस्ट फ्रेंड वो होता है जिससे आप बिला झिझक अपने दिल की हर बात शेयर कर सकें, जो आपके दुखड़े सुनते हुए कभी बोर ना हो, जो आपको बेहतरीन मशवरे दे सके, आपसे बहुत प्यार करे और जो हर मुश्किल में आपका साथ दे। और रवानी में मुस्कुराते हुए उसे बता रही थी। अनाबिया हंस कर नफ़ी में सर हिलाने लगी। रीता ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ये सब काम तो कोई भी दोस्त कर लेता है, चाहे मजबूरी ही क्यों ना हो। बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो दूसरे दोस्तों की मौजूदगी में आपको कभी इग्नोर ना करे, आप उसके लिए सबसे अहम हो। वो दोनों बराह रास्त एक दूसरे की आंखों में देख के कह रही थी। जानती हो सबसे ज़्यादा तकलीफ देख क्या होता है? अपने पसंदीदा लोगों से इग्नोर होना। इसने खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब दिया। मैंने स्कूल से लेकर कॉलेज तक बहुत दोस्त बनाए, मगर बहुत कुछ करके भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकी और ना अब बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इग्नोर होने से बहुत डर लगता है। वो कहती जा रही थी और इदा बगौर उसका चेहरा देखे उसे सुनती जा रही थी। लेकिन अब मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि शायद मुझे यकीन है कि इस दुनिया में अल्लाह ने वो इंसान ज़रूर रखा होगा जो मुझे डिज़र्व करता होगा, जो मुझे कभी इग्नोर नहीं करेगा। उंगली अपने सीने पर रखते हुए वो हंस दी। वो बहुत बदनसीब लोग होते हैं जिन्होंने आपकी कदर नहीं की। रिदा उसे दुखी अंदाज में देखते हुए बोली। वो बदनसीब नहीं थे, मैं बेवकूफ़ थी।
کہاں عزت ملتی ہے کہاں ذلت، بس یہ نہیں سمجھتی تھی میں۔ اور پھر کندھے کر کے کہنے لگی، مگر اب میں بیوقوف نہیں رہی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی ہنستی رہی اور پھر رک کر بولی، میرا بس ایک بیسٹ فرینڈ تھا اور اس کے ہاتھوں بھی میں کھول کے اگنور ہوئی ہوں۔ وہ پھر تلخی سے مسکرا دی، ان کا تو نام بھی مت لیجیے گا، جس طرح امریکہ جا کر رنگ انہوں نے بدلا ہے نا، ایسے تو گرگٹ بھی نہیں بدلتا۔ والیان کے ذکر پر ہمیشہ کی طرح خاصا بدمزہ ہوئی۔ اس کو بھی کیا کہہ سکتے ہیں۔ خیر، میری اب صرف تم ہی بیسٹ فرینڈ ہو، اور میرے خیال سے اگر آپ کی بہن ہی آپ کی بیسٹ فرینڈ ہو نا، تو اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ ریتا کے چہرے پر تبسم بکھرا تو اٹھ کے اس کے پاس چلی گئی۔ آپ مجھ سے بھی کچھ شیئر کر سکتی ہیں، فی الحال یہ بتائیں تایا ابو سے بات ہوئی؟ اس کے سوال پر انابیہ نے سر نفی میں ہلانے لگی۔ اس کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ ہمت نہیں ہو رہی، کہیں وہ بھی منع نہ کر دیں۔ یکدم اس کے چہرے پر دکھ کے سائے لہرائے۔ انہوں نے پہلے کب آپ کو انکار کیا؟ جائیں اٹھیں اور ابھی کال کریں۔ وہ اس کو حکم دیتے ہوئے بولی تو کچھ سوچتے سمجھتے انابیہ دوبارہ اپنے موبائل کی طرف بڑھ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آخر کار اس نے کال کا بٹن دبا دیا کیونکہ ضروری تھا۔ دوسری طرف سے سیکنڈ میں کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز گونجی۔ السلام علیکم تایا ابو۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری بیٹی؟ ناصر عالم اپنے آفس کی کرسی پر براجمان تھے۔ ہلکی سبز آنکھیں، کلموں سے سفید بال اور ہلکی ہلکی داڑھی انہیں ایک وجیہہ شخصیت کا مالک دکھا رہی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بس تمہاری دعائیں ہیں بچے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ سب خیریت ہے نا؟ آواز سے پریشان لگ رہی ہو۔ وہ ہر روز ان سے فون پہ بات کرتی تھی، اسی لیے آج انہوں نے اس کی آواز میں پریشانی بھانپ لی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، بس آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اب کی بار وہ بھی بیڈ پر بیٹھ گئی اور بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ تایا ابو ہی اب اس کی آخری امید ہے۔ بولو بچے، میں سن رہا ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس سے نرمی سے بات کر رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور خواہش اپنی ناصر صاحب کو بتا دی۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں بات احمد سے۔ انہوں نے پھر نہایت نرمی کا مظاہرہ کیا۔ شکریہ تایا ابو، اللہ حافظ۔ دوسری جانب سے بھی دعا دیتے ہوئے فون رکھ دیا گیا۔ انابیہ کی پریشانی میں کمی تو ہوئی تھی، مگر احمد صاحب کی باتیں سننا ابھی رہتی تھی۔ میں آ جاؤں بھائی؟ احمد اس وقت ناصر کے کمرے کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ آ جاؤ یار۔ ناصر ہاتھ میں اخبار لیے ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ آپ نے بلایا تھا بھائی؟ ہاں ضروری بات کرنی ہے تم سے، بیٹھ جاؤ۔ اخبار ٹیبل پر رکھ کے اب وہ مکمل طور پر احمد کی طرف توجہ ہو گئے تھے۔ بیا کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا ہے، وہ پڑھنا چاہتی ہے آگے۔ بجائے بات کو طول دینے کے انہوں نے نہایت ہی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا اور ادھر ادھر کی باتیں کی بغیر مدعے کی بات کی۔ مجھے تو ایسی کوئی خبر نہیں دی گئی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹی، کمال ہے۔ ناصر انہیں گھور رہے تھے۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اب کی بار وہ تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے بولے، میں بس یہ چاہتا ہوں وہ جو چاہتی ہے اسے کرنے دو۔ چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ ناممکن، آپ جانتے ہیں بھائی، میں اس سے کالج چھوڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ اسی کالج میں پڑھے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بالکل نارمل انداز میں بات کر رہے تھے۔ کیوں؟ یونیورسٹی جانے میں کیا برائی ہے؟ ناصر صاحب کی پیشانی پر لکیریں واضح ہونے لگی۔ کوئی برائی نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی چھوٹی ذہنیت کا مالک ہوں۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں وجہ کیا ہے۔ تمہیں کس چیز کا خوف کھائے جا رہا ہے احمد؟ اب کیا ہم ڈر کے مارے اپنی بیٹیوں پر پڑھائی کی پابندی لگا دیں؟ وہ یونیورسٹی جائے گی اور ہر حال میں جائے گی۔ مت بھولو میری بھتیجی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے آلیان کی ہونے والی بیوی بھی ہے۔ میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں، بہتر اسی میں ہے کہ اسے پڑھنے دو۔ اب کی بار ان کے ہاتھ میں پھر اخبار تھا، جبکہ احمد صاحب تیزی چڑھائے اپنے بھائی جان کو گھورے جا رہے تھے۔ بھائی میں بس یہ چاہتا ہوں اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو اسی کالج میں پڑھے۔ آپ جانتے تو ہیں کہ وہ ایک لمحہ رکے اور ایک گہری سانس خارج کی۔ خیر یہ بتائیں آلیان کب واپس آئے گا امریکہ سے؟ فون کیا تھا میں نے اسے، کہتا ہے کچھ مہینے لگ جائیں گے، تبھی کہہ رہا ہوں تب تک بیا کو اپنی مرضی کرنے دو، آلیان آ جائے پھر وہ جانے اور بیا۔ اب کی بار وہ پھر احمد صاحب کی طرف متوجہ تھے۔
احمد اپنے دل سے ہر قسم کا خوف نکال دو پلیز۔ وہ جانتے تھے احمد کا کون سی پریشانی کھائی جا رہی ہے، صرف ایک شخص کی جو انہیں تباہ کرنے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتا جا رہا تھا۔ ٹھیک، بس وہ جلد آئے، میں اس ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتا ہوں، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوگا، لاہور واپسی کب ہے تمہاری؟ اب بس آج ہی نکلوں گا، کچھ کام ہے، چلتا ہوں، خیال رکھیے گا، کہتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی جانب چل دیے۔ ناصر صاحب ان کی پشت کو دیکھے گئے اور پھر اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ گڈ ایوننگ ڈیڈ۔ گڈ ایوننگ موم۔ یہ شام کا وقت تھا اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کی نظر جہانگیر صاحب اور آمنہ پہ پڑی جو اس وقت لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ تبھی کبیر ان سے ملنے آیا۔ وہ صبح سے لے کر اب تک دوستوں کے ساتھ تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے آمنہ بیگم نے اسے فون پہ یہ خبر دی تھی کہ اس کے ابا حضور تشریف لے آئے ہیں، تو برائے مہربانی سے پہلے وہ خود اسے کال کریں، وہ گھر پہنچ جائے۔ بقول اس کے جہانگیر صاحب کو اچانک آنے کی سرپرائز دینے کا بہت شوق ہے، اگر وہ کال کر کے بتا دیا کریں تو وہ کم از کم اس دن گھر سے باہر نہ جائے۔ سلام برخوردار۔ جہانگیر صاحب نے نظر گھما کر اپنے صاحبزادے کی طرف دیکھا۔ او السلام علیکم، بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت معصومیت سے بولا۔ وہ ہمیشہ سلام کرنا بھول جاتا تھا اور یہ بات جہانگیر صاحب کو غصہ دلاتی تھی۔ وعلیکم السلام جناب، کہاں تھے آپ؟ وہ بھی باپ تھے، یہ سوال تو کرنا تھا۔ دوستوں کے ساتھ تھا ڈیڈ، وہ نہایت خوش اسلوبی سے بولا۔ جہانگیر صاحب نے بطور اس کا مطمئن چہرہ دیکھا۔ اب وہ کہیں سے بھی انہیں وہ کبیر نہیں لگا جو بچپن میں اسکول میں کسی کی ٹانگ توڑاتا تھا، کسی کے چہرے کا نقشہ بگاڑاتا تھا یا کسی کے دانت توڑاتا تھا۔ غصہ تو اس سے اب بھی آ جاتا تھا لیکن وہ ہاتھا پائی سے پرہیز کرتا تھا۔ ضدی تو وہ اب بھی تھا لیکن اب اسے خود پر کافی حد تک کنٹرول کرنا آتا تھا۔ آپ کب آئے کراچی سے؟ اس نے بات کرو اپنے اگلے سوال سے ایک دم بدل دیا۔ آج ہی آیا ہوں، ذرا فری تھا، سوچا تم لوگوں سے مل لوں، صبح واپس جانا ہے۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ ساتھ ساتھ چائے کے گھونٹ بھر رہے تھے۔ ناصر انکل کی سنائے، وہ کیسے ہیں؟ آمنہ بیگم نے اس کے لیے بھی چائے بنا دی تھی اور اب انہوں نے اس کے سامنے رکھ دی تھی تو کبیر نے اپنی ماں کی طرف ایک مسکراہٹ پاس کی اور کپ کو جک لیا۔ وہ اکثر بیمار رہتا ہے، بیٹے کی بہت ٹینشن لیتا ہے اور بیٹا ہے کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں، اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اب باپ سے آ کر مل ہی لیا کریں۔ آمنہ بیگم دونوں کی گفتگو توجہ سے سنی جا رہی تھی۔ تم بھی میاں جلدی جلدی پڑھو اور بھائی کے ساتھ یہاں کا کاروبار سنبھالو، میں کاروبار مزید بڑھانا چاہتا ہوں۔ ان کا تنبیہی انداز تھا۔ کبیر کے چہرے پر پھر سے ناگواری سی چھا گئی۔ اتنا بڑھا بڑھا کے کیا کرنا ہے، آخر حد ہی ہوگی، وہ دل میں بڑبڑایا۔ بلا کے سنجیدگی لیے وہ باپ سے مخاطب تھا۔ میں گھر آنے سے پہلے آفس ہی گیا تھا، ماشاءاللہ زبردست سنبھالا ہوا ہے۔ خیر بیٹا آخر کس کا ہے، میں تھوڑا آرام کرنا چاہوں گا، اب صبح واپس جانا ہے۔ وہ اندر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، کبیر انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ موم برا مت مانیے گا لیکن کوئی اور انسان نہیں ملا تھا آپ کو؟ کبیر ان کے جانے کے فوراً بعد آمنہ سے سرگوشی انداز میں بولا۔ شرم کرو، باپ ہے تمہارا۔ نازو یہ سب اٹھا کر اندر لے جاؤ اور تم ذرا اپنی روٹین درست کرو۔ حکم صادر کر کے وہ بھی اندر کی جانب چلی گئی۔ کندھے اچکا کر وہیں کرسی سے ٹیک لگائی بیٹھا رہا۔ اوکے جی، آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک لازمی کیجیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد حاصل ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔